السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تو ہمیشہ کلاس میں تھرڈ آیا کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ سننے والوں پہ اثر تو پڑتا ہے۔ آخر پوزیشن ہولڈرز کا اپنا ایک کانفیڈنس، اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ شخص یہ کہے کہ ہم کلاس میں 3 ہی لوگ ہوا کرتے تھے اور ان تینوں میں سے میں تھرڈ آیا کرتا تھا، تو پھر ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے میں تو ایسے شخص کو جے شنکر ہی کہوں گی۔ جی ہاں، جے شنکر، جو ایسی باتیں گزشتہ روز انڈین پارلیمنٹ کے فلور پر کر رہے تھے۔ وہ آپریشن سندور پر پارلیمانی سوالات کے جوابات دے رہے تھے جب اپوزیشن نے یہ پوچھا کہ بتاؤ دنیا نے آپریشن سندور کے دوران انڈیا کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو جے شنکر نے پہلے کوارڈ سے لے کے برکس اور برکس سے لے کر دیگر فورم کی طرف سے پہلگام واقعے کی مذمت میں بیانات کا پرچار شروع کر دیا۔ لیکن جناب اپوزیشن نے بھی کہاں باز آنا تھا، تو پھر انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کو پینترا بدلنا پڑا اور وہ ریورس انجینئرنگ پر مجبور ہو گئے۔ لگتا ہے کہ پاکستانی اے ٹی سی کا فیصلہ ان کی نظر سے گزرا ہے۔ بہرحال ان کی جو دلیل تھی نا وہ سننے والی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے 193 ممالک ہیں جن میں سے صرف 3 نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اچھا، اب فیکچولی یہ بات درست ہے کیونکہ ترکیہ، آذربائیجان اور چین نے کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن کیا باقی 190 میں سے کوئی ایک ملک بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے انڈیا کو سپورٹ کیا لیکن ایسی کھلی اور اعلانیہ حمایت نہیں کی جیسے کہ پاکستان کو ان تینوں ممالک نے فراہم کی۔ لیکن جے شنکر کی دلیل کے مطابق چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کھل کر نہیں آئے تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ ویسے اس کے بعد دنیا میں انڈیا کی پوزیشن کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بھئی گزشتہ روز ایک اور بڑی گیم ہوئی جس سے انڈیا نے پہلگام کا چیپٹر کلوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایسے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپریشن سندور پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اچھا، ڈیفنس اور ایکسٹرنل افیئرز منسٹر پالیسی بیان دینے میں مصروف تھے کہ ایک طرف یہ ڈرامہ چل رہا تھا یہی سارا پارلیمنٹ میں، تو دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں ڈرامے کا دوسرا سیٹ تیار تھا۔ انڈین میڈیا کے مطابق جیسے ہی ڈیفنس منتری راج ناتھ سنگھ نے آپریشن سندور پر پارلیمانی بحث کا آغاز کیا تو انڈین فورسز نے سری نگر کے قریب ایک جھڑپ میں مبینہ طور پہ 3 پاکستانی عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا، جن کی پھر مسخ شدہ لاشوں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان میں سے ایک پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ اور دوسرے جو تھے وہ اس کے ساتھی تھے۔ اس سے پہلے ایک اور مبینہ جھڑپ میں 2 مزید لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا اور ان میں سے بھی ایک کو پہلگام حملے کے ساتھ جوڑا گیا۔ ویسے ٹائمنگ تو پرفیکٹ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلگام کے اتنے اہم ثبوتوں پر قابو پانے کے بجائے اتنی بے دردی سے مارنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی کہ شناخت بھی نہ ہو سکے؟ ارے کسی ایک کو تو زندہ پکڑ لیتے نا، لیکن یہ تو تب ہوتا جب اصل میں وہاں کوئی جھڑپ ہوئی ہوتی۔ خیر، یہ تو حراست میں موجود بے گناہ نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں مارنے کا ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک اسی دن اسی وقت جب پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث جاری تھی۔ تو اس سے پھر 2 مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اب دنیا پہلگام کے حملہ آوروں کو پکڑنے میں ناکامی کا بھارت کو تانا نہیں دے گی، جو واقعے کے 100 دن بعد بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ دوسرا، اپوزیشن کی جانب سے پہلگام واقعے کے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا سوال وہ اٹھنے سے پہلے ہی وہ کل ہو جائے گا، تو نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ اور اگر پھر بھی کسی نے سوال اٹھانے کی جرت کی، ہمت کی، تو اسے دیش دروہی کہہ کر چپ کروا دیا جائے گا اور یوں دیش بھکت اور دیش دروہیوں کا ناٹک چلتا رہے گا۔ ویسے یہ سب تو ویسے ہی 11 سالوں سے تو چل ہی رہا ہے۔ ہر دھرمی انتہا پسندی اور نفرت پر مبنی سوچ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے ہی تو آگے نہیں بڑھتی، ایسے ہی تو وہ پروان نہیں چڑھتی۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز امت شاہ نے کیا۔ جب جے شنکر کو کوئی مشکل پیش آئی نا تو امت شاہ نے دیش دروہی کا ڈنڈا چلا کر اپوزیشن کو چپ کرانے کی کوشش کی، تب جا کر جے شنکر کو بولنے کا موقع ملا۔ لیکن پھر بھی 2 موقع ایسے آئے کہ جے شنکر کا حلق خشک ہو گیا اور پانی پی کر ان کو اپنا بیان جو ہے وہ جاری رکھنا پڑا۔ ایک بار جنگ بندی میں امریکہ کے کردار پر بات کرنے سے پہلے اور دوسری بار IMF کے سوال پر۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان 2 ناکامیوں کو جے شنکر نے اپنے دل پر ہی لے لیا۔ اب نہ تو وہ صدر ٹرمپ کا منہ بند کروا سکیں اور نہ ہی
پاکستان پر IMF کا دباؤ ڈلوا سکے. قدرتی طور پہ گزشتہ روز جب جے شنکر صدر ٹرمپ کے یہ پاک انڈیا ڈیل میں ان کا جو کردار ہے اسے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس سے پہلے ہی صدر ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں جا کر کوئی یہ 30ویں بار یہ بتایا کہ میں نے 6 جنگیں رکوائی ہیں, اور سیز فائر میں نہ کراتا تو پاک انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوتی. صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کام کے لیے انہوں نے تجارتی دباؤ کا استعمال کیا. تو جناب یہ ایسی دکھتی رگ ہے جو اس انڈیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. پھر ساری ان کی جو فن خوانی ہے نا وہ یہاں آ کر رک جاتی ہے, رہ جاتی ہے. اب بظاہر پاکستان کی امریکہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 ارب ڈالر کی تجارت ہے, لیکن انڈیا کی امریکہ سے تجارت 200 ارب ڈالر سے زائد ہے, جس میں انڈیا کو 50 ارب ڈالر کا سرپلس ہے, جس کا ظاہر ہے کہ تحفظ کرنے کے لیے انڈیا کی ساری چودراہٹ جو ہے یہ منٹوں سیکنڈوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. بھیا تو جے شنکر ذرا کھل کر ہمت جرت کر کے دو ٹوک انداز میں کہیں نا کہ صدر ٹرمپ غلط بیانی کر رہے ہیں, لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے اور باتوں باتوں میں اس کے برخلاف حقائق بتانا شروع کر دیتے ہیں. پھر شاید ڈرتے ہوں گے کہ اس صورت میں پھر پانی پینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی, ڈائریکٹ ڈرپ کی ضرورت پڑ جائے گی, چونکہ بھارتی خسارے کی صورت میں ڈی ہائیڈریشن جو ہو جائے گی. پہلے ہی جنگ میں ہونے والے نقصانات کے سوال پر مودی سرکار اپوزیشن کو ڈاج کروا رہی ہے. اب رکشا منتری کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یعنی کہ مکمل ہونے پر ہی اس کے نقصانات بتائے جائیں گے. تو اب یہ کاغذوں میں کب تک مکمل ہوگا اس کا فیصلہ تو پھر پردھان منتری نہیں کرنا ہے, جو اس مسئلے پر اس وقت چپ سادھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر بات کریں تو انڈیا نے ایک بار پھر نیو نارمل کا منترا پڑا ہے, جس کے 5 پوائنٹس ہیں. 1, دہشت گردوں کو پراکسی کی طرح ریٹ نہیں کیا جائے گا. 2, کراس بارڈر دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. 3, دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں ہوگی. 4, نیوکلیئر بلیک میل میں نہیں آئیں گے. اور 5, پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتا, یعنی کہ سندھ طاس معاہدہ بحال نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو گیا پاکستان کے حوالے سے انڈیا کا ریاستی موقف. اب وہ کس واقعے کو پاکستان سے جوڑ کر کب کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ثوابدید ڈیٹرنس کی صورت میں وہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کیا پاکستان ان کو یہ کرنے دے گا؟ تو یہ انڈیا کی بھول ہے. ٹریلر وہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. انڈین سینا کے یہ جو کمانڈرز ہیں نا, یہ بھی اپنی حکومت کی آنکھیں کھول رہے ہیں. وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان سے جنگ ملٹی ڈومین اور ملٹی فرنٹ ہوگی, جس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں, یعنی کہ بھارتی سینا اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کا پانی روکنے کی کوششیں جاری رہیں تو پھر مجبوراً پاکستان کو ایکشن تو لینا پڑے گا نا, کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس لیے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور معاہدے کی بحالی کے لیے کشمیر پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہو گئی پاکستان کی پوزیشن. بہرحال بات چونکہ ہم انڈین فارن منسٹر کی کر رہے ہیں, تو پھر بتائیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فارن منسٹر کو بھول جائیں, جو ذرا سی مخالف ہوا چلتے ہی ایک بار پھر کچے پھل کی طرح زمین پر آ گرے ہیں. بھائی اٹلانٹک کاؤنسل میں عمران خان کے سوال پر اسحاق ڈار نے تو ڈیل ہی آفر کر دی. کہا کہ آپ عمران خان کے ٹرائل کو بھول جائیں, ہم عافیہ صدیقی کو بھول جاتے ہیں. آپ عمران خان کے ٹرائل پر بات نہ کریں, ہم عافیہ صدیقی کے ٹرائل کو مان لیتے ہیں. شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ صدر ٹرمپ کی طرح ہر امریکی ہر وقت ایک آدھ کوئی ڈیل جیب میں لیے پھرتا ہوگا. کیا پتا عافیہ صدیقی اور عمران خان کے ٹرائلز کا بارٹر کامیاب ہو جائے. لیکن ایسی ہوشیاریاں نوٹس ہوئے بغیر بھلا کہاں رہ سکتی ہیں. جب ڈار صاحب کو ہوش آیا یا پھر ان کو ہوش دلایا گیا تو اب جناب وہ وضاحتیں پیش کرتے پھر رہے ہیں. کبھی وہ تنقید کرنے والوں کی انگریزی کے اوپر شک کرتے ہیں اور کبھی عافیہ صدیقی کے لیے بائیڈن سے بات کرنے کا احسان جتاتے ہیں. اچھا ویسے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ سابق امریکی صدر کے دور میں امریکہ سے تعلقات میں ہمارے اتنی کوئی گرم جوشی نہیں تھی جتنی اب ہے. لیکن عافیہ صدیقی کے لیے اسحاق ڈار نے سابق صدر کا حوالہ دیا ہے اور موجودہ انتظامیہ کو شامل ہی نہیں کیا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ انتظامیہ سے عافیہ صدیقی سے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ویسے مجھے تو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اسحاق ڈار کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ ان کے بغیر شریف خاندان کی کوئی حکومت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ
تھوڑا سا پریشر پڑنے پر ہی وہ کریک ہو جاتے ہیں. پھر ڈار صاحب کو ایسے عہدے کیوں دیے جاتے ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شریف فیملی کی کوئی خاص مجبوری ہو. ویسے اس حوالے سے شریف فیملی کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ اسحاق ڈار کے معاملے میں یہ بڑے ہی کنسسٹنٹ ہیں. حالانکہ مشرف دور میں موصوف نے تھوڑا پریشر پڑنے پر ہی شریف فیملی کے خلاف یاد ہے نا کہ وہ بیان حلفی دے کر اپنی جان چھڑائی تھی. پھر 2017 آیا تو انہیں اسی کمزوری کے باعث شاہد خاقان عباسی کے سرکاری طیارے میں پاکستان سے باہر نکالا گیا. وہاں یہ جناب بی بی سی کے ہتھے چڑھ گئے. پروگرام ہارٹ ٹاک میں اسحاق ڈار کی ایسی حالت ہوئی کہ لینے کے دینے پڑ گئے. جب شریف فیملی کے معاملات طے ہو گئے تو شروع میں تو انہیں باہر ہی رکھا گیا. اس دوران وہ لنڈن اور دبئی کے درمیان وہ شٹل کاک بنے رہے اور مفتاح اسماعیل کے خلاف انہوں نے خوب وہاں لابنگ کی. بالآخر انہیں کامیابی مل گئی اور پھر انہیں ایئر فورس کا طیارہ بھیج کر واپس ملک میں بلوا لیا گیا. پھر کیا تھا؟ ادھر ضمانت اور ادھر وزارت خزانہ کا حلف. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ معاشی دباؤ آ گیا اور اس دباؤ میں وہ ایک بار پھر ٹریک سے اتر گئے یہی ڈار صاحب اور آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا انہوں نے، جو اگر قسط دینے سے انکار کر دیتا تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا. پھر اس صورتحال میں وزیر اعظم کو ظاہر ہے کہ ریسکیو کرنا پڑا. پھر جب 2024 کے بعد ہائیبرڈ 2.0 آیا تو ڈار صاحب کی سی وی میں سوراخ ہو چکا تھا. نئے مالکوں کو حقیقت پتہ چل چکی تھی، لہٰذا وزارت خزانہ سے تو ان کی چھٹی ہو گئی. لیکن وزیر اعظم نے بڑے بھائی کے سمدھی کو کہیں نہ کہیں تو آخر ایڈجسٹ کرنا تھا نا، جس کے لیے انہوں نے سب سے محفوظ وزارت چنی، یعنی کہ وزارت خارجہ، فورن منسٹری، جو دہائیوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اسے چلا رہے ہیں اب بھی انہوں نے ہی چلانی تھی. ویسے بھی ابھی تک ڈار صاحب کو وزارت کے کاموں کے حوالے سے کوئی خاص زحمت تو نہیں دی گئی. یہ پہلا ان کا بڑا دورہ تھا جو وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے بغیر کر رہے تھے. ویسے کیا لگتا ہے کہ ڈار صاحب نے سوچا ہوگا نا کہ اگر محمد اورنگزیب اور خواجہ آصف یہاں کے تھنک ٹینک سے بات کر سکتے ہیں تو مجھ میں آخر کیا کمی ہے؟ پھر وہ کمی اٹلانٹک کاؤنسل میں جا کر ایکسپوز ہو گئی. لیکن جناب انجینئرز کو سوچنا ہوگا نا کہ وہ بار بار ایسے نٹ کیوں لگاتے ہیں جو ذرا بھی پریشر برداشت ہی نہیں کر سکتے. ویسے اس حوالے سے سہیل وڑیچ نے موجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. انہوں نے ایک ایسی خبر دی ہے جس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ موجودہ وزیر داخلہ کے بہت قریبی دوست ہیں. اب ظاہر ہے کہ دوست کے دوستوں کے بارے میں وہ غلط خبر تو نہیں دیں گے نا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ نظام کے طاقتوروں کے 2 گروپس بن چکے ہیں جن کے درمیان شخصی جنگ شروع ہو چکی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ کا خیال ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری اور شہباز حکومت ریاست کے لیے اعزاز نہیں بلکہ بوجھ ہیں. اچھا، پھر سہیل وڑیچ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نظریے کے حامی حلقوں نے صدر زرداری اور شہباز حکومت کی غلطیوں، کوتاہیوں اور ناکامیوں کی ایک باقاعدہ چارج شیٹ بنا رکھی ہے اور کبھی نہ کبھی اس نظریے کے حامیوں کی زبان پر یہ آ بھی جاتا ہے کہ جب تک ریاست سے یہ سیاسی بوجھ اتارا نہیں جاتا اس وقت تک ریاست خوشحالی اور ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتی. لیکن اس گروہ کو فیصلہ کن پوزیشن حاصل نہیں ہے جبکہ دوسری طرف سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی سوچ ہے. پھر اس خبر کو سمیٹتے ہوئے سہیل وڑیچ نے یہ کہا کہ فی الحال اس نظام کے بڑے صاحب مکمل طور پہ اس وقت نیوٹرل ہیں. دونوں نقطہ ہائے نظر کی کشمکش ان کے علم میں ہے اور توقع ہے کہ وہ نظام کے چلنے کی حمایت کریں گے. لیکن اگر نظام نے کک سٹارٹ نہ لیا تو پھر نہیں معلوم کہ کیا فیصلہ ہوگا. اب کیا فیصلہ ہوگا تو یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں معلوم. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ نظام کک سٹارٹ ہو گیا تو موجودہ نظام کھپے اور اگر نہ ہوا تو پھر سادہ الفاظ میں یہ ٹیک اوور کی دھمکی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ سب ڈرانے کے لیے ہو لیکن بہرحال ایک سوچ تو ہے جس کے چند نمونے گزرے دنوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں. اچھا، کچھ روز پہلے آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات کی جن میں سے ایک لاہور چیمبر کے صدر ابو ذر شاد بھی اس میں شامل تھے. اب ایک ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ صدیوں میں ایسی ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل نے گہرائی سے باتوں کو سمجھا، نوٹ کیا اور ہماری تسلی کروائی. اب ظاہر ہے کہ صدیوں والی ملاقات کا پھر
اثر تو ہونا تھا نا، اور وہ اثر ہمیں نظر آیا جب انہی تاجروں سے احسن اقبال کو ملنا پڑا. پھر انہی ابوذر شاد نے پروفیسر احسن اقبال کو دھو ڈالا، اور احسن اقبال کی ہمت نہیں ہوئی بالکل بھی کہ ابوذر شاہ کو وہ چپ کروا سکیں. وائرل ویڈیو میں وہ انہیں مافیا اور کیا کچھ نہیں کہہ رہے. اب اللہ کی قدرت ہے، آپ دیکھیں کہ وہی سیم چارج شیٹ وہ پڑھ رہے ہیں جو کسی دور میں عمران خان مسلم لیگ نون کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ ان کے اپنے 200 ارب ڈالر سے زیادہ باہر پڑے ہیں، اس لیے بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، 40 سال سے ان لوگوں کا تسلط ہے، اقتدار سے یہ چمٹے ہوئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، پھر اسی دوران سینئر صحافی ندیم ملک نے یہ خبر دی کہ ایک اہم حکومتی شخصیت کے بیٹے نے $100 ملین کرپٹو کرنسی میں ڈبو دیے ہیں، جس پر مفتاح اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں نے بھی ایسا سنا تو ہے. اچھا، پھر ایک ٹی وی شو میں وہ شخصیت بھی سامنے آ گئی. اب دنیا ٹی وی کے مطابق وہ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، لیکن یہ معاملہ کوئی 2-3 سال پرانا ہے اور دبئی کا واقعہ ہے. یہ غالباً یہ وہی وقت ہے جب اسحاق ڈار پاکستان آنے کے لیے خوب پر تول رہے تھے. اب رپورٹ کے مطابق 2-3 سال پہلے علی ڈار نے ایک کرپٹو کا پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام کوئنگ تھا. لوگوں نے اس پروجیکٹ میں پیسے انویسٹ کیے، دبئی سے بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کی گئی، لیکن یہ کوائن ڈمپ کر گیا. پھر پلینٹ نام سے علی ڈار نے ایک اور کرپٹو کوائن متعارف کروایا، وہ بھی ڈمپ کر گیا. بس اس دن کے بعد سے علی ڈار آگے آگے اور انویسٹرز پیچھے پیچھے. اب جب تک والد صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نا تو یہ خوب مزے کریں. جس دن والد صاحب سیٹ سے نیچے اتر گئے تو پھر پتہ نہیں کہ اس بار کوئی جہاز بھی دستیاب ہوگا یا نہیں. لیکن نام تو چارج شیٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے کرپٹو اقدامات کو ایسی خبروں سے نقصان پہنچا ہے. اب ملک کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں، مگر علی ڈار کے انویسٹرز کو نقصان ضرور پہنچا ہے. ویسے ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب ساری دنیا میں کرپٹو پروڈکٹس اوپر جا رہی تھی تو پھر علی ڈار کے کوائن کیوں ڈمپ کر گئے؟ لگتا ہے کہ اس کام میں ان کو واقعی ڈار صاحب کی کوئی آشرواد حاصل نہیں تھی، ورنہ وہ جن کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا ڈار صاحب وہ اوپر ہی جاتے ہیں. آپ ذرا یہ جو چینی کی قیمت مقرر کرنے کا معاملہ تھا اس کو ہی ذرا دیکھ لیں نا. ڈار صاحب نے ایسا ہاتھ اس میں ڈالا کہ اب چینی کی قیمت جو ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی. 173 روپے حکومت نے خود مقرر کیے ہیں، لیکن چینی 190 سے کم نہیں مل رہی ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کے مطابق پہلی بار وزیر خارجہ کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اس لیے چینی ایکسپورٹ ہو گئی، جس کو امپورٹ کرنے کے لیے اب ٹیکسوں کی چھوٹ دی جائے گی. یعنی کہ ایکسپورٹ کرتے وقت یہ 5 انگلیاں گھی میں اور امپورٹ کرتے ہوئے سر کڑائی میں. اب رہ گئی عوام تو وہ جانے اور نظام جانے. پھر شہباز حکومت کو آخر اس عوام کی کیا پرواہ. اب یہ تیرا ویلی میں پیش آنے والا دلخراش واقعہ یہ اس کی ایک واضح مثال ہے. اب وزیر اعظم نے بغیر تحقیق کے خارجیوں پر اس واقعے کا الزام لگا کر مذمتی بیان جاری کر دیا ہے. حالانکہ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں نا تو اس میں تو پھر کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. اگرچہ صوبائی حکومت نے جاں بحق اور زخمی ہونے والے جو ہیں ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے، لیکن اس معاملے کی شفاف تحقیقات تو ضرور ہونا چاہیے، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ مقامی حمایت کے بغیر تو ظاہر ہے کہ نہیں جیتی جا سکتی. تو اس پریشر کو پھر محسوس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی تنظیمی کمیٹی نے ایک ہنگامی جو قرارداد ہے وہ پاس کی ہے، جس میں وفاقی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 15 دن کے اندر فاٹا کے ضم شدہ اضلاع سے فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور اسمبلی اراکین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس مطالبے پر مبنی قرارداد اسمبلی میں پاس کریں. اس طرح تیرا واقعے کی آزاد انکوائری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. پھر ایف سی کو فیڈرل کانسٹیبلری بنانے کے فیصلے کو بھی صوبائی خود مختاری پر حملہ قرار دیا گیا ہے. اب کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اس ہنگامی قرارداد کو اسمبلی سے پاس کروائے گی؟ اگر وہ کروا بھی لے تو کیا اس پر عمل بھی ہوگا؟ تو لگتا ہے کہ یقیناً نہیں. لیکن اس سے پہلے ہی علی امین گنڈاپور کو گھر بھیجنے کی باتیں وہ ضرور شروع ہو گئی ہیں. اب گورنر کے پی کے نے وہ جیسے فتح کا جھنڈا گاڑتے ہیں نا، بالکل ویسا ہی اعلان کیا ہے کہ اب ہم عدم اعتماد کر کے دکھائیں گے جیسے 5 سینیٹرز منتخب کر کے ہم نے دکھائے تھے. اچھا 5 سینیٹرز جو ہیں وہ تو علی امین گنڈاپور کی رضامندی سے منتخب کروائے تھے نا، اس لیے حتمی طور پہ اب پھر کیا سمجھا جائے کہ گورنر کے پی اپنے وزیر اعلیٰ کی مشکل کو آسان کر رہے ہیں یا پھر انہیں نکالنے کی تدبیر کر رہے ہیں.
تو یہ آپ نے مجھے اپنے کامنٹس میں بتانا ہے. لیکن ایک بات جو میں کئی دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ جوں یہ 5 اگست کی تاریخ قریب آ رہی ہے, فوکس وہ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے. نئے محاذ اس وقت کھولے جا رہے ہیں, اور اس میں کون کتنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس پر تو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کا پلان 31 جولائی کی جو اے پی سی ہے اس پہ چھوڑ دیا ہے, جو متحدہ اپوزیشن کے بینر تلے بلائی جائے گی. اب اس میں یعنی اس اے پی سی میں کون کون شریک ہوگا اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن خبریں یہ ہیں کہ ایک جلسہ یہ کوئٹہ, ایک لاہور اور ایک کے پی میں کرنے کا ان کا پروگرام ہے. تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ اس کا فیصلہ تو پھر ظاہر ہے کہ محسن نقوی ہی کریں گے, جن کے یہاں صحافی سہیل وڑیچ کے مطابق فی الحال شہباز حکومت کا بوجھ اٹھائے رکھنے کا رجحان غالب ہے. اچھا, اور آخر میں یہ گدھوں کا گوشت لاہور اور اسلام آباد میں بکنے کی خبریں ہیں, تو شاید نظام کے خیال میں گدھوں کی سٹنٹڈ گروتھ گدھوں کے گوشت سے ہی دور کی جا سکتی ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.